مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا تعلق اٹلی میں جو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کم از کم تنخواہ کا معاملہ جو ہے چل رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ میچ حکومت اور اپوزیشن کا پھنس گیا ہے، اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ نیوٹرل امپائر کے پاس بھیجا جائے گا۔ تو اس پر ہم بات کریں گے اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس پر فیصلہ کب تک جو ہے حتمی طور پر متوقع ہے۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ ماہ جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں نے پی ڈی، 5 اسٹار اور دیگر جماعتوں نے ایک بل جو ہے وہ اٹلی کی پارلیمنٹ میں پیش کیا تھا، اور اس بل میں یہ کہا گیا تھا کہ اٹلی میں جو کم از کم تنخواہ کا قانون نہیں ہے اسے بنایا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے ورکرز کا استحصال ہو رہا ہے اور انہیں کم تنخواہوں پر جو ہے وہ ملازمت پر رکھا جا رہا ہے۔ اور اس میں انہوں نے جو ہے یہ اس سے پہلے جو ہے یورپی یونین بھی کہہ چکی ہے اٹلی کو کہ جی وہ آپ کم از کم تنخواہ کا قانون بنائیں۔ یورپی یونین میں جو 27 ملک شامل ہیں ان میں صرف 5 ملک ایسے ہیں اٹلی سمیت جنہوں نے اس وقت جو ہے وہ کم از کم تنخواہ کا قانون نہیں بنایا، لیکن جو باقی 4 ملک ہیں وہاں کم از کم تنخواہ کا اتنا ایشو نہیں ہے، اور پھر وہ وہاں یورو کرنسی بھی استعمال نہیں ہوتی۔ باقی جو 4 ہیں ان میں دیکھیں آپ سوئٹزرلینڈ ہے، سوئٹزرلینڈ میں تو کم از کم تنخواہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں تو تنخواہیں پہلے ہی بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد سویڈن ہے، سویڈن میں بھی یہی معاملہ ہے، پھر ڈنمارک ہے، اور پھر فن لینڈ ہے۔ تو ان 4 ملکوں میں تو اگر وہ نہ بھی کم از کم تنخواہ کا قانون بنائیں تو وہاں مسئلہ نہیں ہے، کہ وہاں تو تنخواہیں جو ہے وہ اکثر یورپی ممالک کے جو معیار سے پہلے ہی زیادہ ہیں۔ تو صرف ایک اٹلی ایک ایسا ملک ہے جو یورو کرنسی کا بھی حصہ ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ کم از کم تنخواہ کا قانون نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے اٹلی جو ہے اب تنخواہوں کے معاملے میں جو پہلے اسپین بہت پیچھے تھے، اسپین جو ہے وہ اس کے قریب پہنچ گیا ہے، کیونکہ اسپین نے ایک تو کم از کم تنخواہ کا قانون بنایا، اور پھر پچھلے 3 سالوں میں وہاں پر جو سوشلسٹ حکومت آئی تھی، اور اب بھی وہاں پر وزیر اعظم تو خیر ابھی وہی ہیں، جب نئی حکومت نہیں بنی لیکن بوری وزیر اعظم کے طور پر پیڈرو صاحب جو ہیں، تو وہ وہاں انہوں نے بڑی تیز تنخواہیں بڑھائیں اور کم از کم تنخواہ کا قانون بھی جو ہے اس پہ لاگو کیا، لیکن اٹلی میں یہ قانون اب تک جو ہے نہیں بن سکا۔ اب جو حکومت جو ہے اس پر دباؤ پہلے اپوزیشن نے ڈالا کہ وہ قانون بنائے، اور پھر یہ بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا کہ اٹلی میں کم از کم تنخواہ جو ہے وہ 9 یورو فی گھنٹہ مقرر کی جائے۔ یہ بڑی مناسب تنخواہ انہوں نے مقرر کی تھی، نہ بہت زیادہ تھی نہ کم تھی، لیکن یہ کہ یورپی معیار کے مطابق کچھ نہ کچھ اس کو کرنے کی کوشش کی گئی، ورنہ اس وقت جرمنی میں آپ دیکھ لیں تو 11 یورو سے بھی اوپر معاملہ چلا گیا، باقی ملکوں میں بھی اسی طرح جو ہے کم از کم تنخواہ جو ہے وہ 11 سے 12 یورو چل رہی ہے۔ تو یہ جب بل پیش کیا گیا تو اس پہ جو ہے جو وزیر اعظم میلونی ہیں، ان کی جو دونوں اتحادی جماعتیں ہیں، سلوینی کی اور جو ہے برلسکونی کی جماعت جو ہے، ان ساریوں نے، ان تینوں جماعتوں نے اس کی جو ہے مخالفت کی۔ اس میں خاص طور پر برلسکونی کی جو جماعت ہے جو حکومتی اتحاد میں شامل ہے، وہ اس مخالفت میں پیش ہے۔ ان کا کہنا ہے جی کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس کا جو ہے نا یہ انہوں نے سے جو ہے وہ کمیونزم سے جوڑ دیا کہ یہ کمیونزم میں ایسا ہوتا تھا، حالانکہ کمیونزم میں اگر ایسا ہوتا تو یہ باقی جو 22-23 ملک ہیں یورپی، انہوں نے بھی تو یہ قانون بنایا ہوا ہے، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یہ اپنی ہر جماعت میں لابیز ہوتی ہیں، تو یہ اس قانون کی مخالفت سامنے آئی۔ پچھلے جو ہے 2 ہفتے پہلے جو ہے اس معاملے پر پارلیمنٹ میں جب یہ بل پیش ہوا تو حکومتی جماعتوں نے اسے 2 ماہ کے لیے ملتوی کروا دیا کہ جی 2 ماہ بعد اس کے اوپر بات ہوگی۔ انہوں نے اس میں ایک تو ترمیم پیش کر دی، اگر وہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو پھر تو اس بل کا مقصد ہی فوت ہو جاتا، لیکن اب جو ہے کیونکہ اس میں دباؤ بڑھ رہا تھا، اٹلی میں جو سارے سروے آ رہے تھے اس میں 2/3 لوگ تقریباً جو ہے وہ اس کی حمایت کر رہے تھے کہ اٹلی میں بھی کم از کم تنخواہ کا قانون ہونا چاہیے، تو اس سے حکومت پر دباؤ بڑھ رہا تھا۔ پھر اپوزیشن بھی مسلسل جو ہے اس کے اوپر بیان دے رہی تھی، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی۔ تو اس دباؤ کے بعد جو ہے وہ جمعے کے روز اطالوی وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈروں کو اس معاملے پر ملاقات کے لیے بلایا، اگرچہ ایک دن پہلے جمعرات کو جو اطالوی وزیر اعظم نے بیان دیا تھا وہ خاصا اپوزیشن نے اسے حوصلہ شکن قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ ایک طرف مذاکرات کے لیے بلا رہی ہیں اور دوسری طرف یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو کم از کم تنخواہ کا قانون جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ جماعتیں گئیں اور مذاکرات ہوئے ہیں، اور ان مذاکرات میں ایک بار پھر اپوزیشن جماعتوں نے یہی مطالبہ کیا جی کہ کم از کم تنخواہ 9 یورو فی گھنٹہ مقرر کی جائے، لیکن ظاہر ہے وہ حکومت کا ایک اس میں اپنا موقف ہے، لیکن اب یہ معاملہ جو ہے اسے نیوٹرل امپائر کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نیوٹرل امپائر کون ہے؟ اٹلی میں جو ہے وہ کونسل ہے جو نیشنل کونسل برائے اقتصادی امور اور لیبر CNEL، تو اس کے پاس اب یہ فیصلہ ہوا کہ اس کے پاس بھیجا جائے اور اس سے سفارشات منگوائی جائیں،
अब देखते हैं कि वो क्या सिफारिशात पेश करते हैं। वैसे वो पहले इस हवाले से कुछ उन्होंने जो सिफारिशात एक आध बार तैयार की थी, उसमें ये इस बात की तो निशानदेही की गई थी कि जो कम तनख्वाहों का मामला है वो इससे भी जुड़ा हुआ है कि कंपनियां जो है वो बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो ये जो मुख्तसर मुद्दती कॉन्ट्रैक्ट है ये भी तनख्वाहें ना बढ़ने की एक बड़ी वजह है। इसी तरह जो मुस्तकिल मुलाजमतों वाला मामला, तो ख़ुद इस हुकूमत ने एक ऐसा कानून पास किया जिसमें कंपनियों को जो है ये मज़ीद छूट दी गई कि जो कम मुस्तकिल मुलाजम ना भी रखें और उनको कॉन्ट्रैक्ट पर चलाते रहें। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं। अब ये देखते हैं कि CNEL जो है वो क्या इस पर फ़ैसला करती है, जो कौंसल है, और वो क्या तजावीज़ हुकूमत और अपोजिशन को पेश करती है। लेकिन अब ये मामला कम अज़ कम न्यूट्रल एम्पायर के पास गया है और वहाँ से जो सिफारिशात आती हैं उससे अगर हुकूमत के लिए उस पर जो है मानना, उसको इनकार करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तो पहले ही अवाम का भी दबाव है। यूरोपीय यूनियन भी कह चुकी है इटली को कि जी आप कम अज़ कम तनख्वाह का कानून बनाएं, और अब ये अगर कौंसल की तरफ से भी इस तरह की सिफारिशात आ जाती हैं तो उम्मीद है कि इस मामले पर कुछ ना कुछ एक अच्छी पेशरफ वर्कर्स के लिए हो जाएगी। अब जो है अपोजिशन ने तो ये कहा है जी कि इसको जो है ये जो सिफारिशात हैं इसके लिए टाइम लाइन मुकर्रर की जाए। टाइम लाइन तो मुकर्रर नहीं की गई, लेकिन अपोजिशन अपना दबाव जारी रखे हुए है। इसलिए उम्मीद ये है कि सितंबर में जब गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म होंगी और इटली की पार्लिमान का नया सेशन फिर शुरू होगा, तो उसमें उम्मीद है कि इस मामले पर कोई ना कोई रिपोर्ट और कोई ना कोई पेशरफ्त आ जाएगी। और इसको अच्छी पेशरफ्त होती है तो ये अगले साल जनवरी से, जो 2024 से, उसके ऊपर अमल दरामद भी मुमकिन है। तो ये थी आज की खबर। इंशाल्लाह नई खबर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।